دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام میں حج مشروع فرمایا. یہ حج کی عبادت بھی عجیب و غریب عبادت ہے، اور جو میں بتا رہا ہوں کہ ان ایام کے ساتھ خاص عبادتیں ہیں، ان کا کے پیچھے جو مقصد نظر آتا ہے واللہ سبحانہ و عالم، وہ یہ کہ بندے کے دل میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ جب اللہ جل جلالہ کی عبادت کرنی ہو تو عقل کو پیچھے ڈال دو، اپنی جو عقلی گھوڑے ہیں ان کو پیچھے ڈال دو. اتباع اپنے عقل کی نہیں کرنی، اتباع اپنی خواہشات کی نہیں کرنی، اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کرنی. اب یہ حج کی عبادت جو ہے یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کام کے لیے رکھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ جتنے کام حج میں کیے جاتے ہیں، آج منا گئے ہیں تو عقل سے سوچو تو کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا. آج منا کیوں گئے؟ لوگ اچھے خاصے حرم شریف کے پاس رہ رہے تھے، مسجد حرام کے ارد گرد حاجیوں کا ڈیرا تھا، اور وہاں مسجد حرام کی نمازیں ہو رہی تھی. مسجد حرام کی نماز کوئی معمولی بات ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک نماز میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا تھا. جب توفیق ہو رہی تھی طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف، اور کچھ نہیں تو بیٹھے ہوئے دیکھ حرم میں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کو تکا کرے، دیکھتا رہے بس، تو دیکھنا بھی ثواب. وہاں کی نمازیں 1,00,000 کے برابر ہو رہی تھی. طواف کا موقع مل رہا تھا. طواف کے دوران جو قدم اٹھتا ہے بندے کا، طواف کے دوران ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. وہ سب کام ہو رہے تھے. بیت اور بیچارہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، بیٹھا ہوا ہے حرم میں، لیکن بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے تو ہر نظر جو پڑ رہی ہے بیت اللہ کے اوپر اس پر مستقل اجر مل رہا ہے. یہ سارے کام ہو رہے تھے، حاجی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اب کیا حکم ہوا کہ نہیں نکلو یہاں سے، مسجد حرام کو چھوڑو، بیت اللہ کو چھوڑو، طواف کو چھوڑو، اور جاؤ جا کے مینا میں قیام کرو. بھئی کیا کریں وہاں میں مینا میں قیام کرو. بھئی کیا کریں وہاں میں مینا میں قیام کر کے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی کام نہیں. بس وہاں جا کر 5 نمازیں پڑھنی ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی. بس نہ اس دن کوئی شیطان کو وہ کنکری مارنے کا دن ہے، نہ اس میں کوئی اور عبادت مشروع ہے. جا کے رہ پڑو وہاں. ارے بھائی عقل سے اگر سوچے آدمی، کیا فرق تھا ہم بیت اللہ میں بیٹھے رہتے اور جب عرفات جانے کا وقت آتا تو عرفات کے وقت عرفات چلے جاتے، بیت اللہ کے فیوز سے مستفید ہوتے رہتے، بیت اللہ کے انوار اور برکات سے حاصل کرتے رہتے. نہیں، یہ چھوڑو، جا کے مینا میں قیام کرو، 5 نمازیں وہاں جا کے پڑھو. کیا بتلایا اس عمل سے کہ ارے بیت اللہ میں جب اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ فضیلت ہے وہ ہمارے حکم میں ہے. جب ہمارا حکم تھا کہ بیت اللہ کے پاس جاؤ تو بیت اللہ کی فضیلت ہی مل رہی تھی، اس کے انوار حاصل ہو رہے تھے، اس کے برکات مل رہے تھے. لیکن اب ہمارا حکم یہ ہے کہ چھوڑ دو اس کو، بیت اللہ کو چھوڑ کر میرا ملا مقیم ہو جاؤ. آج سارے حاجی اس طرح کر رہے ہیں، جو روزانہ وہاں پر بیٹھے ہوئے طواف کر رہے تھے، روزانہ بیت اللہ مسجد حرام کی نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ سب چھوڑ چھاڑ کر مینا کے وادی میں جا کے مقیم ہو گئے ہیں. کیوں ہو گئے؟ یہ بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے کسی چیز میں اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں. تقدس ہمارے حکم میں ہے. جس وقت جس بات کا حکم ہو تقدس اسی میں حاصل ہوتا ہے. آج اگر ہوئے مینا نہ جائے
اور کہتی میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا، میں تو بیت اللہ کو زیارت کروں گا، اور اچھا موقع ہے، سارے حاجی تو مینا جا رہے ہوں گے، مسجد حرام خالی پڑی ہوگی یا اس کے اندر ہجوم کم ہوگا، آرام سے طواف کروں گا، طواف کرتا رہوں گا اور یہاں پر بیٹھا رہوں گا اور یہاں پر نمازیں پڑھوں گا۔ اگر کوئی شخص اپنی عقل سے یہ کام کرے یا اپنی خواہش سے یہ کام کرے تو بجائے فائدہ ہونے کے، ثواب ہونے کے بجائے الٹا ترک سنت کا وبال ہوگا۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ دین نام نہ تو عقل کی پیروی کرنے کا نام ہے، نہ خواہشات کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ بیت اللہ کے پاس بیٹھیں، ہماری خواہش ہے کہ بیت اللہ کو دیکھیں، ہماری خواہش ہے کہ بیت اللہ کے طواف کریں، لیکن کہا نہیں، اس خواہش کو چھوڑو، مینا جاؤ، وہاں جا کے پڑھ جاؤ۔ تو یہ پہلا سبق آج کے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہے۔ کل کو جائیں گے عرفات، وہاں سے یہاں پر بھی نہیں ٹھہرنا، عرفات جانا ہے۔ اب بتاؤ 30 لاکھ کا مجمع ہے، وہ پہلے مکے سے منتقل ہوا مینا، اور مینا سے اب کہا جا رہا ہے عرفات جاؤ، اور وہاں جا کے ہم سے مانگو، وہاں جا کے دعائیں کرو، ذکر کرو، تسبیح کرو، تلاوت کرو، مانگو، کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے مانگو۔ وقوف عرفات، وہاں جا کے وقوف عرفات، بھئی دعائیں مانگنی تھی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی مینا میں جب چلو 30 لاکھ کا مجمع وہاں سے منتقل ہو کر مینا میں آ گیا تھا، تو یہی کر لیتے جو کچھ کرنا تھا، یہی وقوف کر لیتے، یہیں پر دعائیں کر لیتے، یہیں پر ذکر و اذکار کر لیتے۔ کہا نہیں، چھوڑو اس کو، اور اب جاؤ عرفات جا کے، وہاں جا کے دعائیں مانگو، وہاں جا کے ہمیں پکارو، وہاں ہماری رحمتیں وہاں نازل ہوں گی۔ اور چلو سارا دن وہاں گزار لیا، اچھا بھائی رات بھی یہی گزار لیتے یا واپس مینا چلے جاتے، وہاں خیمے لگے ہوئے؟ نہیں، نہ یہاں رہنا ہے نہ خیموں میں رہنا ہے، وہاں سے چلو مزدلفہ پہنچو، مزدلفہ کی وادی میں، وہاں خیمہ بھی نہیں، وہاں تمہارے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، رات کو وہاں سو۔ اور 30 لاکھ انسان وہ ہاتھوں میں کنکریاں وہاں سے ڈھونڈ کے مزدلفے سے ساتھ ایک جمرے کی کنکریاں ڈھونڈ کر اور مار رہے ہیں۔ یہ 30 لاکھ انسانوں کا ہجوم معمولی بات نہیں ہے، 30 لاکھ انسانوں کا ہجوم یہ ان 2-3 دنوں میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر حرکتیں کر رہا ہے، یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے۔ بھئی یہاں مینا میں کیوں آئے ہیں کہ بھئی وہ ایک پتھر ہے، اس پتھر پر 7 کنکریاں ماریں گے۔ لوگ اس کو شیطان کہتے ہیں، وہ شیطان نہیں ہے، وہ جمرہ ہے، اس کو وہ جمرہ ہے، وہ شیطان تو ایک الگ مخلوق ہے، لیکن اس کی ایک علامت بنا دی گئی ہے، تو بس اس کو مارو 7 کنکریاں۔ یہ کروڑوں اربوں جمرہ ہے، اس کو وہ جمرہ ہے، وہ شیطان تو ایک الگ مخلوق ہے، لیکن اس کی ایک علامت بنا دی گئی ہے، تو بس اس کو مارو 7 کنکریاں۔ یہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے کس بات پر؟ 7 کنکریاں مارنے پر، ایک پتھر کو 7 کنکریاں مارنے کے اوپر۔ عقل میں کوئی بات آتی ہے کہ 30 لاکھ آدمی وہ ادھر سے ادھر حرکت کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کنکریاں ماریں گے۔ جو آدمی مینا کے اندر کنکریاں مار کے آ گیا، وہ لوگوں کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بھائی میں نے تو رمی کر لی، الحمدللہ میں نے آج کا واجب ادا کر دیا۔ کیا ہوا کنکریاں مارنے سے بھائی؟ کیا ملا؟ لیکن کیا ملا؟ عقل کا
عقل کا تقاضا تھا نہ خواہش کا تقاضا تھا، یہ صرف میرے اللہ کا حکم تھا کہ جا کے مارو، مار دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع اور اطاعت کی کا ایک نشان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ادا کروایا۔ اگلے دن پھر اور تیسرے دن پھر، اور چلو بھائی 3 دن یہاں رہنا تھا مینا میں، تو 3 دن یہیں رہتے اور یہاں رہ کر ہر روز رمی کرتے، ہر روز کنکریاں مارتے۔ جب یہاں سے فارغ ہوتے جاتے تو طواف کر لیتے۔ کہا نہیں، انہی 3 دنوں کے اندر 20 میں تمہیں 1 دن جانا ہے طواف زیارت کرنے کے لیے۔ تو وہاں اب مینا میں رہتے ہوئے بھی یہ کام ہے کہ ایک مرتبہ پھر مکے جائیں گے، مکے سے طواف کریں گے، طواف کر کے پھر واپس آئیں گے، پھر مینا میں رات گزاریں گے۔ بھائی عقل سے اگر کہتا تو وہی سیدھی سی بات یہ تھی، 3 دن یہاں گزار کے جب واپس جاتے تو وہاں جا کے طواف زیارت کر لیتے۔ کہا کہ نہیں، یہیں سے رہتے ہوئے جاؤ، طواف زیارت کرو، پھر واپس آؤ۔ یہ سب کیا دکھایا جا رہا ہے؟ اس بات کا کہ عقل کو کہیں اپنے طاق میں رکھو، خواہشات کو طاق میں رکھو، جو حکم ہم دے رہے ہیں تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو اس کو ماننا ہے۔ اور اسی کی تربیت دی جا رہی ہے کہ بندے کا کام یہ ہے کہ جب جس بات کا حکم آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکائے، اور عقل میں آئے یا نہ آئے، مزہ آئے یا نہ آئے، تکلیف ہو یا راحت ہو، ہر حالت میں یہ ساری تربیت۔